अस्सलाम वालेकुम पाइन, आप देख रहे हैं अजमल जामी ऑफिशियल। आज हफ्ता है 16 मई 2026, जब सुबह के खुसूसी व्लॉग में आपको खुश आमदीद कहते हैं। यूएई, मुत्तहिदा अरब अमारात, सिर्फ नेतन्याहू का या मोसाद चीफ का दौरा नहीं था। खबरें और भी आ रही हैं, एक्सक्लूसिव। और ये खबरें कौन दे रहा है? इसराइली मीडिया, इब्रानी जुबान में छपने वाले मीडिया आउटलेट्स। यूएई अब कितनी खबरों की तरदीद करेगा? कहने मुझे ये दीजिए कि इसराइली जो बंदोबस्त है यूएई के लिए, उसका नतीजा सामने आना शुरू हो चुका, क्योंकि ईरान और यूएई आमने सामने आ खड़े हुए। वजह जो रात गए ताज़ा बयान है यूएई के एक स्टेट मिनिस्टर का, वो इस बात का सबूत है कि यूएई अब ईरान को किस लेंस से देख रहा है। वो यूं लगता है उस बयान को पढ़कर कि जैसे दो ऐसे ममालिक जो पता नहीं सदियों से जंग में मुब्तला हूं, उनका रद्द अमल हो। इराक़ी साहब ने जो दिल्ली में स्टेटमेंट दी थी, उसके जवाब में रात गए उन्होंने बयान दिया। तो ये यूएई के हाँ जंग के दौरान और दो अहम शख्सियत कौन थी जिन्होंने दौरा किया, वो एक अहम खबर। फिर भारत के साथ जो यूएई की मोहब्बत की पींगे हैं, उसमें दो तीन बड़े दिलचस्प नुक्ते कि कैसे ऑयल रिजर्व्स जो इंडिया के हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पे कितने मिलियन बैरल तेल देगा यूएई। और फिर आपने हुर्मत से बड़ा तंग है यूएई के, यहाँ पे ईरान बार बार ब्लॉकेट करता है। उसके मुतबादिल जो पाइपलाइन का मंसूबा था, उस पर काम तेज़ करने का हुक्म उन्होंने जारी कर दिया है। इनकी जो स्टेटमेंट थी वो मैं आपको खिदमत में अर्ज़ करूँगा। और फिर साथ मैं जिक्र करूँगा ट्रंप का, कि इसका जो दौरा चीन था, ये चीन के लिए क्यों एक बहुत बड़ी फतह साबित हो रहा है। ईरान के साथ जो डील का मामला है, वहाँ भी ट्रंप के यहाँ कुछ नरमी देखने को मिल रही है। और फिर अब ट्रंप के बाद एक बहुत अहम शख्सियत चीन जा रही हैं, उसका जिक्र भी होगा। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि ये जो यूएई का मैं जिक्र कर रहा हूँ दोबारा से, अल्लाह दी कसम है इस सवेरे मेरा कोई इरादा नहीं सीगा कि मैं यूएई के ऊपर मैं कोई वीलॉग करूँ, क्योंकि ये तो पक्का हो गया कि मेरे जितने वीलॉग यूएई के ऊपर हैं, मेरा नहीं ख्याल इन शेखों ने मुझे कभी वीज़ा देना है। खैर है, मुझे कुछ जाने का शौक भी नहीं, पता नहीं अवाम क्यों पागल हुए पड़ते हैं यूएई के लिए, अबू धाबी के लिए। शौक भी खैर ख़ास नहीं है मुझे इन इलाकों में जाने का, लेकिन मैं ये खबर ज़रूर दूंगा। और ये खबर मेरी मन घड़त खबरें नहीं है। शुरू में जब हम तज्जिए की सूरत में इस चीज़ को एक पेशन गोई या प्रेडिक्शन करते थे ना, तो मैं बार बार कहता हूँ, तब हमारे कुछ देखने वाले खासे खफा हुआ करते थे। अब भी कल परसों भी लोग कह रहे थे भाई यूएई का आज़ाद मुल्क है, उसकी अपनी खारजा पॉलिसी है, वो अपनी मर्ज़ी के ताल्लुकात रख सकता है। भाई मैंने कब कहा ना रखे? मैं तो सहाफ़ी के तौर पर इस मामले को लेकर के रिपोर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि उम्मा के नाम पे मुसलमान हमारे दोस्त बड़े जज्बाती होते हैं। तो उम्मा में से एक मुल्क जो है, उसकी कहानी बयान कर रहा हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो जंग के बीच जहां नेतन्याहू आया था, मोसाद चीफ आया था, वहां ताज़ा खबर रात गई है, दी है द टाइम्स ऑफ इसराइल ने। टाइम्स ऑफ इसराइल के अलावा जो इनका इब्रानी ज़ुबान में यानी हिब्रू ज़ुबान है, वहाँ पे कान ब्रॉडकास्ट मीडिया है, जो उनकी यानी जो कौमी ज़ुबान है उसमें नशरियात जारी करता है, उसने तस्दीक की ज़िम्मेदारों को कोट करते हुए कि असल में जो इसराइली डिफेंस फोर्स के चीफ हैं लेफ्टिनेंट जनरल एयाल ज़मीर, वो इस जंग के दौरान यूएई के दौरे पर गए, और आर्मी चीफ के अलावा वहाँ पे दो दीगर अहम तरीन जो ओहदेदार हैं इसराइली एजेंसियों के, वो भी उनके हमरा मौजूद थे। और उन्होंने वहाँ पे शेख मोहम्मद बिन जैद, जिन्हें आप कहते हैं MBZ, उनसे उन्होंने कई घंटे तवील मुलाकातें की। और वो कौन थे बाकी दो लोग, बता देता हूँ। एक हैं डेविड बर्ना, जो कि मोसाद के चीफ हैं। मोसाद आपको पता ही है, जैसे ISI है या रॉ है, तो वैसे ही मोसाद है जो गैर मुल्कीन के ऑपरेशन हैं उनको देखती है बिलखुसूस। लेकिन एक और एजेंसी है, उसका नाम पहली दफ़ा मंजर आम पर आया। लोग जानते तो हैं उस एजेंसी को, लेकिन यूएई का दौरा करने के हवाले से पहली बार वो नाम आया। वो एजेंसी है जिसे शिन बेट कहते हैं, या वहाँ पर उनकी मुकामी ज़बान में शबक कहते हैं। ये इनकी इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसी है, जैसे आप कह सकते हैं FBI होती है या हमारे IB होती है। ये बड़ी ख़तरनाक एजेंसी है, क्योंकि जितने भी निहत्ते मुसलमान हैं उनको जो पकड़ धकड़ है, उनको कैंपों में रखना है, ये इनके ज़िम्मे होता है। तो मेरा ख्याल है वो कोई टेक्निक सिखाने आए होंगे यूएई को इंटरनल इंटेलिजेंस के हवाले से। तो डेविड ज़िनी इनका नाम है, जो दूसरा ज़िम्मेदार है। तो आर्मी चीफ दो अहम तरीन एजेंसियों के सरबराहों को लेकर भी जंग के दौरान यहाँ पहुँचा। और अब क्या यूएई इसकी भी तरदीद करेगा? मेरा ख्याल है उन्हें तरदीद नहीं करनी चाहिए। जो पहले इन्होंने तरदीद की थी वो 2 से 3 पैराग्राफ की तरदीद थी, उसके बाद उन्होंने तरदीद नहीं की। मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ये इसराइली जो सेटअप है यूएई के साथ, सवाल ये पैदा होता है ना कि इसराइल का प्राइम मिनिस्टर, इसराइल का मीडिया इस वक्त पे आके क्यों ये इंकशाफात कर रहा है? इससे हासिल क्या होगा? कभी आपने सोचा है? सोचिए, गौर कीजिए। इसराइल असल में यूएई को ताल्लुकात के नाम पर सिंगल आउट कर रहा है।
کیسے؟ اس کا ثبوت مجھے ملا، خود بھی رائے یہی تھی ہماری پچھلے 2-4 دنوں سے. ایک صاحب ہیں جو بھارت کے سفیر رہے ہیں یو اے ای میں، ان کا نام ہے کے سی سنگھ، کرشن چندر سنگھ. یہ بڑی مشہور شخصیت ہے انڈین پنجاب میں. پنجاب میں بھی ایک پنجاب یونیورسٹی جیسے ہمارے یہاں لاہور میں ہے، چندی گڑھ میں، تو وہاں سے یہ بڑے مشہور ہے وہاں کی پنجاب کی شخصیت. یہ یو اے ای میں بھارت کے سفیر ہے. انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا ہے، اس کی روشنی میں آپ کو کہانی سمجھنے میں مدد ملے. یہ کہتے ہیں کہ جو اسرائیلی حکومت ہے نا، یہ چاہتی ہے اس چیز کو انشور کرنا کہ یو اے جو ہے نا وہ اتنا ڈیمیج ہو جائے اسرائیلی انکشافات کے بعد کہ وہ خود سے کوئی بھی ڈیل ایران کے ساتھ نہ کر سکے، اس قابل نہ رہے کہ اگر خطے کے ممالک کو ڈیل کرنے جائیں تو وہ اس ڈیل کا حصہ ہی نہ بن سکے. اسرائیلی نیتن یاہو یہ چاہتا ہے کہ یہ اس حد تک سنگل آؤٹ ہو جائیں ان انکشافات کے بعد کہ جو دونوں ممالک یعنی یو اے ای اور ایران کے بیچ کشیدگی اس حد تک ایکسٹریم پہ چلی جائے کہ یو اے ای چاہ کے بھی اس خطے میں اگر ہونے والی کوئی ڈیل ہے تو اس کا حصہ نہ بن سکے. اور وہ اس کا ثبوت میں دینے لگوں آگے آپ کو. وہ اس کا ثبوت جو یو اے ای کے اسٹیٹ منسٹر ہیں ان کی اسٹیٹمنٹ ہے. خود ان کی اسٹیٹمنٹ بالکل اس بات کا ثبوت ہے جو کے سی سنگھ نے تبصرہ کیا، جو یو اے ای میں بھارت کے سفیر ہے. اب انہیں کیا دکھ سوجا ہوا ہے؟ ایک ڈپلومیٹ نے آزادانہ رائے کا اظہار کیا ہے. حالانکہ انہیں تو بات کرنی چاہیے تھی مودی کے دورہ یو اے ای کے اوپر. انڈیا تو وہاں پہ خوشی منا رہا ہے، شادیانے بجائے جا رہے ہیں، کمال ہو گیا، تاریخی وہاں پہ دورہ ہے. مودی نے جو گفتگو کی کہ مجھے لگتا ہے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں. کے سی سنگھ کی اسٹیٹمنٹ کو آپ سمجھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یو اے ای کے ساتھ اور اسرائیل کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اسرائیل کیا کروا رہا ہے یو اے ای سے. تو کے سی سنگھ صاحب کہتے ہیں کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ یو اے ای جو ہے نا وہ اسرائیل کے بغیر اس خطے میں کوئی بھی موو کرنے کے قابل رہے، ڈیپینڈنٹ ہو جائے اسرائیل کے اوپر. پھر انہوں نے آخر میں لکھا کہ having known MBZ یعنی محمد بن زید صاحب کو جانتا ہوں میں، having known I find it depressing. مجھے ان کو جانتے سمجھتے بوجھتے ہوئے یہ سب کچھ دیکھ کے مجھے بڑا مایوس کن لگ رہا ہے جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے یو اے ای کے ساتھ. اور کیا انہیں علم ہے اس بات کا یا نہیں، اس کے بارے میں وہ خاموش رہے. یہ میں نے بات کیوں کی؟ یہ میں نے بات اس لیے کی کہ جناب عباس اراغچی صاحب وہاں دہلی میں تھے. انہوں نے مشترکہ اعلامیہ نہیں آیا برکس کا، کیونکہ انہوں نے کہا مذمت کریں اسرائیل اور امریکی حملوں کی. تو وہاں پہ انہوں نے کہا ایک ملک ایسا ہے نام لیے بغیر جس کو انہوں نے اشارہ کیا کہ وہ ذمہ دار ہے، اس کے اڈے استعمال ہوئے اور وہ ہمارے خلاف مذمتی قراردادیں جمع کروانا چاہتا ہے، وہ یو اے ای تھا. اس کے بعد رات گئے ان کے ایک وزیر ہیں منسٹر آف اسٹیٹ یو اے ای کے، ان کا نام ہے خلیفہ شاہین. انہوں نے اراغچی صاحب کو جواب دیا، 7 نکاتی رد عمل تھا. مثلا ایران نے جنگ کے 2 گھنٹے بعد ہی یو اے ای پر حملہ کر دیا. پہلے یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے. ایران نے سویلین ایئرپورٹ، آئل ریفائنریز اور دیگر تنصیبات پر حملہ کیا. تیسرا یو اے ای کسی اور ملک سے تحفظ نہیں مانگتا، نہ اسے کسی اور ملک سے سیکیورٹی کی ضرورت ہے. ہم خود کافی ہیں، ہمارے اندر بڑی کیپیسٹی اور کیپیبلٹی ہے کہ ہم اپنی سرزمین کا دفاع کر سکیں. بندہ پوچھے تو پھر اڈے کیوں دیتے ہیں امریکہ نو؟ وہ اڈے کیوں یوز ہو رہے تھے اسرائیل کے ایران کے خلاف؟ تو انہوں نے کہا اصل میں یہاں پہ رد عمل وہ کہہ رہے ہیں ہم پہ یہ الزام نہ لگائیں کہ ہم نے اپنی سیکیورٹی کسی اور کو دی ہوئی ہے. نمبر 4، جو اقوام متحدہ کی قرارداد ہے 8817 اس پر ایران عمل کرے. وہ کیا قرارداد ہے کہ جو آپ نے ہرمز اس پانی سے گزرنے والے جہاز ہیں ان کو، آپ کمرشل جہاز ان کو جانے دیا جائے، روکا نہ جائے. یو اے ای کو یہ بھی دکھ ہے نا کہ کیوں روکے جاتے ہیں یو اے ای کے پرچم بردار جہاز. تو ان کا آپ اقوام متحدہ کی قرارداد پر عمل کریں. کیا یو اے ای نے یہ مطالبہ اسرائیل سے یا دیگر ملکوں سے بھی کیا مسلمانوں کے حوالے سے؟ یہ نہیں کیا. 5واں، ہم کسی صورت ایرانی جارحیت برداشت نہیں کریں گے، یہ یو اے ای کہہ رہا ہے. اب 6واں جو نقطہ ہے نا وہ میں نے انگریزی میں ایز اٹ از لکھ کے رکھا ہوا اپنے سامنے. We will neither accept nor endorse any language that does not include a clear condemnation of the Iranian terrorist attacks against our country. ہم نہ قبول کریں گے نہ اس کی حمایت کریں گے ایسی کسی زبان کی، ایسے کسی بیان کی جس میں واضح طور پر مذمت نہ ہو ایران کی، ایران کے دہشت گردی پر مبنی حملوں کی، ٹیررسٹ اٹیکس بائی ایران. اگر کسی ملک نے کسی جگہ سے مذمت آتی ہے اور وہ واضح نہیں ہے، کھل کے ایران کا نام نہیں لیا گیا، تو ہم اس کو بالکل اس کی حمایت نہیں کریں گے، نہ اس کی ثبوت، نہ اس کی تائید کریں گے. کھل کے ایران کی مذمت کرو، پھر ہم آپ کو کہیں گے کہ آپ ہمارے دوست ہیں. تو پھر مذمت کھل کے کس نے کی؟ مودی جی نے، شری نریندرا مودی، پردھان منتری بھارت کے. معاف کیجیے گا، آپ کو بڑا برا لگتا ہے میں جب ہندی بولتا ہوں، تو بچپن سے لکھنی پڑھنی آتی ہے اس لیے معاف کر دیں. تو شری نریندر مودی نے پھر یو اے ای کی اس ڈیمانڈ پہ عمل کیا جب وہ دورے پر پہنچے اور انہوں نے ایرانین حملوں کی بھرپور مذمت کر دی، ان کا رانجھا راضی کر دیا. تو یہ جو ان کی سٹیٹمنٹ ہے رات گئے 7 نکات پر مبنی،
یہ اس بات کا ثبوت ہے جو اسرائیل چاہتا ہے، جو KC سنگھ کا تبصرہ ہے، کرشن چندر سنگھ صاحب کا جو ایمبیسڈر ہے، ان کا تبصرہ درست ثابت ہوا. ہم جو 2-3 دن سے پٹ رہے ہیں وہ بات تو کہانی درست ہو گئی. اسرائیل کیا چاہتا تھا؟ یہی چاہتا، یہی ہو گیا. باقی ہاں، UAE کا آزاد ملک ہے، پورا حق ہے جناب، جہاں مرضی آپ تعلقات بنائیں، جہاں مرضی ٹریڈ کریں، آپ کی اپنی فری ول ہے، کریں، بسم اللہ کریں. اب اس کا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں اور مزید کہ کیا اس میں ہونے کیا جا رہا ہے اس کھاتے میں. 30 ملین بیرل تیل جو ہے وہ بھارت کے جو اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزروز ہیں ان میں رکھنے جا رہا ہے اسرائیل، کیونکہ نریندر مودی نے وہاں پہنچے جیسے استقبال، وہ جہاز سے اترا تو ساتھ ہی UAE کے صدر بھی آگے انہیں لینے کے لیے پریزیڈنشل ریسیپشن انہیں دیا گیا. F-16 جہاز جو UAE کے پاس ہے انہوں نے اس کو اسکارٹ کیا، تو مودی نے اس کا ذکر بھی کیا، باہر نکلتے ساتھ ہی بازو کھول کے اس نے استقبال کیا. تو وہ جب گفتگو کر رہا تھا MBZ کے ساتھ بیٹھ کے تو اس نے ہندی زبان میں کہا کہ میرے لیے یہ ایسا ہے جیسے میں اپنے دوسرے گھر آیا ہوں. آپ نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ یہ میرا دوسرا گھر ہے، اور یہ جو شپت ہے میرے لیے، یعنی جو بات آپ نے کی، یہ آنر جو دیا، اعزاز دیا، یہ میرے جیون کی سب سے بڑی کامیابی ہے. اور اس کے بعد جو معاہدے اس کی ڈیٹیل میں کل شام کے ویلاگ میں دے چکا ہوں، رپیٹ نہیں کروں گا، لیکن اس کے فالو اپ میں 30 ملین بیرل تیل بھارت کے اسٹریٹجک پیٹرولیم ریزرو میں سٹور کیا جائے گا. وکرم مسری جو ان کے ایکسٹرنل افیئر کے ہیں ترجمان، ان کی یہ تصدیق ہے، ویڈیو پڑی ہوئی اس کی. میں دیکھ رہا تھا 30 ملین بیرل تیل ہوتا کتنا ہے. 30 ملین بیرل تیل اتنا ہوتا ہے کہ نیپال، یوگینڈا، کمبوڈیا جیسے جو چھوٹے ملک ہیں ان کی سالانہ کی کھپت 20 سے 40 ملین بیرل تیل ہے. کیونکہ بھارت بہت بڑا ملک ہے تو اس کے لیے یہ کوئی ہفتہ 10 دن اگر بالکل دنیا میں تیل بند ہو جائے تو اس کے لیے کافی ہیں. یعنی اسٹریٹجک جو ریزروز ہوں گے کسی ایسی صورتحال میں اس کو فل ان کرے گا UAE یہ تیل کے لیے. دوسرا UAE اس سے بچنا چاہ رہا ہے آبنہ ہرمز سے کہ بار بار ایران یہاں روکتا ہے تو ہمارا تیل کی سپلائی متاثر ہوتی ہے. تو چند ہفتے پہلے میرے دیکھنے والوں کو یاد ہوگا ہم نے آپ کو خبر دی تھی کہ UAE فجیرہ سے پائپ لائن نکال رہا ہے تاکہ اسٹریٹ آف ہرمز پیچھے رہ جائے اور وہ گلف آف ایڈن میں آگے کھل جائیں، نکل جائیں اس سے نکل کے بڑے سمندر میں. تو وہاں پہ جو حبشان اور فجیرہ کی پائپ لائن ہے اس کے بارے میں ان کے انرجی منسٹر جو ہیں ابو ظبی کے ولی عہد شیخ خالد، انہوں نے کل پریس ریلیز ان کی توسط سے جاری ہوئی کہ فوراً کام کو مزید تیز کر دیا جائے اور 2027 تک یہ پائپ لائن جو ہے یہ چالو کر دی جائے، جیسے انہیں ویسٹ ایسٹ پائپ لائن کا نام دیا ہے کہ فوری طور پر اسے آپ چالو کریں تاکہ ہم اس دھندے سے بچیں جو آبنہ ہرمز کے چکر میں ہم پھنس جاتے ہیں. اسی لیے شاید ایران نے جب آخری دن تھے جنگ کے تو انہوں نے پھر فجیرہ کے علاقے کو پن پوائنٹ کر کے بھی میپ پہ ٹارگیٹ کیا تھا کہ ہم یہاں بھی حملہ کریں گے. اب ایران کی جہاں تک بات آتی ہے تو ایران کے جو عباس عراقچی ہیں وہ جب دلی میں تھے تو انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ دی تھی وہاں پہ. ان کا ان لوگوں نے اگر جنگ کرنی ہے تو یہ کر کے دیکھ لیں، وار اینڈ پیس کا وقت چل رہا ہے. تو انہوں نے لفظ بولا انگریزی میں جملہ کہ دے ہیو ٹیسٹڈ اس، یہ ہمیں آزما چکے ہیں، دے کین ٹیسٹ اس اگین، یہ ہمیں دوبارہ آزما سکتے ہیں، نتیجہ مختلف نہیں ہوگا. تو وہ اپنی ریزیلینس پہ جوں کہ توں قائم ہے، ہٹنے کو تیار نہیں ہے. ہاں البتہ پیش رفت یہ ہوئی اس سلسلے میں کہ جو ٹرمپ جب آ رہا تھا تو اس نے ایئر فورس 1 میں بیٹھتے ہوئے کہا کہ یہ جو سیز فائر ہوئی ہے کئی دوست ممالک بالخصوص نے کہا پاکستان کو ہم نے فیور دی، اس نے درخواست کی تھی. اور 2 باتیں ٹرمپ نے ایسی کی جس سے مجھے لگتا ہے کہ حملے کی بجائے صورتحال کسی اور جانب جائے گی. ایک تو اس نے کہا میں نے ایرانی تجاویز کو دیکھا ہے، ایک زمانے میں اس نے کہا تھا کہ یہ گاربیج ہے، لیکن اب بیان وہ بدل رہا ہے دورہ چین کرنے کے بعد، اس کے تیور بھی کچھ بدلے ہوئے ہیں.